الرحمن الرحيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بزرگوں، کل آپ حضرات کے سامنے اصطلاحات قرآن مجید کو سمجھنے کے واسطے بیان ہو رہی تھی۔ یہ اصطلاحات قرآنیہ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وامنجوی بروایت مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان ہو رہی ہے۔ حضرت صاحب نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے چند اصطلاحات وضع کی۔ ان میں سے پہلی اصطلاح دعوی صورت یا موضوع صورت، کہ ہر صورت کے اندر ایک دعویٰ ہوگا، ایک موضوع ہوگا، ساری صورت اس موضوع کے آس پاس گھومے گی، اس کا تعلق ہوگا، ہر آیت کا اس کے ساتھ تعلق ہوگا۔ تو اس کی مثالیں 3 میں نے عرض کی تھی۔ اس طرح دائرے کا مرکزی نقطہ ہوتا ہے، اس نقطے کے اوپر سارا دائرہ گھومتا ہے، یا چکی کی جو کلی ہوتی ہے، محور ہوتا ہے، اس پر ساری چکی جو ہے گھومتی پھرتی۔ اسی طرح ساری صورت اس موضوع یا دعوے کے آس پاس گھومے پھرے گی۔ تیسری مثال، بیج کا دانہ جو ہے، درخت کا بیج ہوتا ہے، تو اس دانے کے اندر سارے درخت کا اجمالی نقشہ اور صورت موجود ہوتی ہے۔ تو ساری صورت جو ہے اجمالی طور پر اس دعوے کے ساتھ تعلق رکھے گی۔ دوسری اصطلاح ہے دلیل۔ دلیل اس بیان کو کہتے ہیں جس سے دعویٰ ثابت کیا جائے۔ پھر دلیل کی 3 قسمیں، ایک دلیل عقلی، ایک دلیل نقلی، ایک دلیل وحی۔ دلیل عقلی اس بیان کو کہتے ہیں جس کے اندر ایسے امور بیان کیے جائیں کہ جن کو سن کر عقل سلیم رکھنے والا انسان دعوے کے ماننے پر مجبور ہو جائے۔ یہ ہے دلیل عقلی۔ پھر دلیل عقلی 2 قسم پر ہے، ایک دلیل عقلی محض، ایک دلیل عقلی اعترافی، علی سبیل اعتراف من الخصم۔ دلیل عقلی محض وہ ہوتی ہے جس کے اندر محض امور عقلیہ بیان کیے جائیں، مد مقابل سے اقرار نہ کروایا جائے۔ اور دلیل عقلی اعترافی وہ ہوتی ہے جس کے اندر امور عقلیہ بھی بیان کیے جائیں اور مد مقابل سے اقرار بھی کروایا جائے کہ آیا تو یہ مانتا ہے کہ یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے،
کہتے ہیں جی میں مانتا ہوں سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، تو پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ جب تو مانتا ہے کہ یہ سارے تصرفات اللہ کریم کے ہیں تو پھر دعویٰ مان لینا۔ اس کو کہتے ہیں دلیل عقلی اعترافی۔ پھر دلیل عقلی دو قسم پر ہے، ایک دلیل عقلی انفسی، ایک آفاقی۔ انفسی وہ تھے کہ ہمارا جو جسم ہے وجود ہے اس کے اندر ایک ایک چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے۔ یہ بال ہے یہ بھی اللہ کی قدرت کی دلیل ہے، ہمارا سر ہے، ہماری ہڈیاں ڈھانچہ ہے، آنکھیں، ناک ہے، کان ہے، ہاتھ پاؤں، سب یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے۔ تو کبھی تو قرآن مجید کے اندر جی اس وجود کے دلائل بیان کیے جائیں گے، اس کی چیزیں بیان کی جائیں گی کہ ان کو بنانے والا اللہ، اور دوسری ہوتے دلیل عقلی ان آفاقی، یہ بڑا جہان جو ہے آسمان زمین ما بینہما، تو اس کے اندر کیا ہے آفاقی دلیل جو ہے اس کی تین قسمیں ہیں کہ علویات بیان کیے جائیں گے، آسمان، سورج، چاند، تارے وغیرہ، یا سفلیات بیان کیے جائیں گے یعنی زمین اور زمین کے اندر جو چیزیں ہیں، یا جبریات فضائی چیزیں جو ہیں آسمان زمین کے درمیان جیسے بادل وغیرہ ہو گئے، پرندے اڑنے والے ہو گئے، جی بارش وغیرہ ہو گئی، تو یہ چیزیں بیان کی جائیں گی۔ تو دلیل عقلی آفاقی کی تین قسمیں بن گئی۔ اچھا، پھر اس کی مثال بھی آپ کے سامنے بیان کی، دعوے اور دلیل عقلی محض کی، اور پھر عقلی انفسی کی اور آفاقی کی، علویات، شفلیات، جبریات یہ بیان کیے گئے۔ چلو اب بھی اس کو دوہرا دیتے ہیں، پہلا پارہ نکالیں، تیسرا رقم صفحہ بھی نشایا کروں پہ آیت نمبر بھی صفحہ نمبر 8 آیت نمبر 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یہ خطاب عام، اے لوگو اعبدوا ربکم، عبادت کرو تم اپنے رب کی، یہ دعوی صورت ہے۔ سورہ بقرہ کا موضوع اور دعویٰ مسئلہ توحید ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے۔ اعبدوا ربکم، اپنے رب کو عبادت کے اندر ایک سمجھو، ہی اپنے رب ہی کی عبادت کرو، اپنے رب ہی کی پکار کرو۔ اعبدوا ربکم یعنی وحدوا ربکم فی العبادت، اپنے رب کو عبادت کے اندر ایک سمجھو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اعبدوا ربکم، ادعوا ربکم، وحدوا ربکم فی العبادت والدعاء، یہ ہے دعوت۔ اب اس کے بعد دلیل عقلی چل رہی ہے۔ رب کی عبادت کیوں کرو؟ الذی خلقکم، موصول صلہ یہ بمنزل دلیل کی، ویسے تو صفت ہے، یہ صفت بمنزل دلیل کی۔ الذی خلقکم، اس واسطے کہ اس رب نے پیدا کیا تم کو، تمہارا وجود بنایا، بے جان مٹی سے، گندے پانی سے تمہارا خوبصورت وجود بنایا، جسم بنایا، تمہیں پیدا کیا۔ والذین من قبلکم، اور پیدا کیا ان لوگوں کو جو تم سے پہلے گزر گئے، باپ دادے تمہارے،
ان کو پیدا کرنے والا بھی اللہ، تمہارا بنانے والا بھی اللہ، تو پھر عبادت کے لائق بھی۔ اب یہ ایسی بات ہے کہ عقل سلیم رکھنے والا انسان جب اس کو سنے گا کہ واقعی یہ بہت بڑا تصرف ہے کہ بے جان مٹی سے جاندار پیدا کرنا، گندے پانی سے خوبصورت انسان بنانا، یہ اللہ کا کام ہے، تو پھر پکار کے رہے بھی کون ہے؟ اس کا تقاضا ہے نا یہ عقل سلیم رکھنے والا انسان ہو، ضدی بندہ نہ ہو، جس کے عقل کے اندر انابت اور رجوع ہو۔ تو جب یہ دلیل سنے گا کہ وہ اللہ خالق ہے، وہ اللہ بنانے والا ہے، وہ اللہ احسن خالقین کاریگر ہے، بہترین کاریگر ہے، تو پھر وہ دعوے کے ماننے پر مجبور ہو جائے گا کہ واقعی جب خالق اللہ ہے تو پھر عبادت کے لائق بھی اللہ۔ کوئی فرشتہ خالق نہیں، کوئی پیغمبر خالق نہیں، کوئی ولی خالق نہیں، کوئی مردہ زندہ خالق نہیں، کوئی قبر تھلا کوئی درخت ہی خالق نہیں۔ جب خالق نہیں مخلوق ہے تو مخلوق تو محتاج ہوتی ہے، جو محتاج ہوتا ہے وہ عبادت کے لائق نہیں ہوتا۔ عبادت کے لائق وہ ذات ہے جو خالق ہے، اور خالق صرف کون ہے؟ اللہ۔ بات سمجھ، یہ ہے دلیل عقلی انفسی۔ اس کے بعد لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ رب کہ جس نے بنایا تمہارے نفع کی خاطر زمین کو فرش۔ سبحان، زمین کو دیکھو فرش، جہاں بھی چلے جاؤ تمہیں فرش نظر آئے گا۔ او تمہارے واسطے چلنے کے راستے، سڑکیں لائنیں بنی ہوئی ہیں، کھیتی باڑی بھی کرو، باغ بھی لگاؤ، اور راستے بنا کر چلو بھی صحیح۔ اللہ کریم نے تمہارے نفع کی خاطر زمین کو فرش بنایا۔ یہ سفلیات میں سے زمین کا تذکرہ آ گیا نا پہلے۔ فرمایا والسماء بناء، یہ علویات، اور بنایا آسمان کو چھت، ایک محل تیار کر دیا نیلے گنبد والا، نیلی چھت والا۔ تو فرمایا نیچے دیکھو اللہ کی قدرت کی ترین زمین، اوپر دیکھو آسمان نیلا۔ نیلا آسمان بنانے والا بھی اللہ، زمین کو فرش بنانے والا بھی اللہ، علویات بنانے والا بھی اللہ، سفلیات بنانے والا بھی اللہ، تو پھر عبادت کے لائق بھی عقل سلیم کا یہ تقاضا ہے۔ اوپر دیکھو آسمان، نیچے دیکھو زمین، درمیان میں دیکھو بادل اڑ رہے ہیں، ان بادلوں میں سے اللہ نے پانی برسا دیا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، بارش برسائی، یہ بنجر زمین پھل پھل میوے ترکاریاں سبزیاں پیدا کر دی۔ فرمایا بارش برسانے والا اللہ، بنجر زمین کو آباد کرنے والا اللہ، تمہاری روزی پیدا کرنے والا اللہ، تو پھر عبادت کے لائق بھی عقل سلیم کا تقاضا ہے نا۔ جو تمہارا خالق ہے، جو تمہارے باپ دادو کا خالق ہے، ہاں جی، جو آسمان بنانے والا ہے، جو زمین بنانے والا ہے، آسمان کو چھت بنانے والا، زمین کو فرش بنانے والا، درمیان میں بادل اڑانے والا، بارش برسانے والا، بنجر زمین پیدا کرنے والا اللہ، تو پھر ہر قسم کی عبادت کے لائق بھی یہ ہے دلیل عقل سلیم ہو، جتنی بندہ نہ ہو۔
انادی آدمی نہ ہو، عقل سلیم رکھنے والا ہو، منیب نبی آسمان بنانے والا نہیں، کوئی فرشتہ آسمان بنانے والا نہیں، کوئی نبی ولی جن فرشتہ زمین بنانے والا نہیں، کوئی نبی ولی جن فرشتہ انسان کوئی مخلوق کا بارش برسانے والا نہیں، روزی پیدا کرنے والا نہیں، یہ سارے کے سارے تصرفات کرنے والا اللہ، تو پھر عبادت کے لائق بھی سمجھ آ رہا ہے۔ اس کے بعد نتیجہ بیان فرمائیں، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اللہ کے شریک طرح حال کہ تم جانتے ہو، کیا جانتے ہو کہ یہ سارے تصرفات کرنے والا اللہ سبحان، تمہارا خالق اللہ، تمہارا رازق اللہ، آسمان زمین بنانے والا، تم سب جانتے ہو یہ سارے کام کرنے والا اللہ، تو پھر پکار کے لائق بھی اللہ۔ اس بات پکار کے اندر کسی نبی کو شریک نہ بناؤ، کسی فرشتے کو شریک نہ بناؤ، کسی ولی کو شریک نہ بناؤ، فلا تجعلوا للہ اندادا، یہ نتیجہ اور ثمرہ بھی آخر میں بیان فرما دیں۔ بہت سمجھ آ رہی ہے؟ یہ عقلی محض صرف امور عقلیہ بیان کیے گئے، مد مقابل سے اقرار نہیں کروایا گیا۔ اب دلیل عقلی اعترافی دوسرا رقم 566 صفحہ جی، آیت نمبر 61 دیکھو جی، شاباش، 21واں پارہ سورہ عنکبوت صفحہ نمبر 566 آیت نمبر 61 دیکھو جی۔ اب دلیل عقلی آ رہی ہے اعترافی، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، وَلَئِن سَأَلْتَهُم، اور البتہ اگر پوچھیں آپ ان سے، یہ میرے پیغمبر مکہ شریف کی برادری سے سوال کریں، من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، اے میرے پیغمبر جناب محمد علیہ الصلوۃ والتسلیم، اس شرک کرنے والی برادری سے پوچھے نا کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، آسمان بنانے والا کون، زمین بنانے والا کون، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، کس نے مسخر کیا سورج کو اور چاند کو، اپنے حکم کے ماتحت چلانے والا، سورج کو چلانے والا کون، چاند کو چلانے والا کون۔ آپ اگر ان سے سوال کریں، ابو جہل کی پارٹی سے سوال کریں، بڑے بڑے مشرکین سے سوال کریں کہ خالق کون آسمان اور زمین کا، شمس و قمر کا مسخر کون، لا یقولن، البتہ ضرور بھی ضرور جواب دیں گے کہ اللہ، ضرور جواب دیں گے یہ آسمان کا بنانے والا بھی، زمین کا بنانے والا بھی اللہ، شمس و قمر کو مسخر کرنے والا بھی اللہ۔ اب دیکھو امور عقلیہ بیان کیے گئے جی، دلیل عقلی ہو گئی، لیکن مد مقابل سے اقرار بھی کرایا گیا کہ تو مانتا ہے کہ آسمان زمین بنانے والا اللہ،
وہ کہتے جی مانتے ہیں کہ بنانے والا کون ہے؟ اللہ. اور شمس و قمر کو اپنے حکم کے محتاج چلانے والا کون ہے؟ جی اللہ. مانتے ہو؟ جی مانتے ہیں. یہ مشرک مانیں گے. مشرک مانتے ہیں کہ آسمان بنانے والا بھی اللہ، زمین بنانے والا بھی اللہ، شمس و قمر کو مسخر کرنے والا بھی اللہ. لا یقولن، ضرور بھی ضرور جواب دیں گے کہ اللہ. پھر ان کو